صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 123 تک پہنچی تھی اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر کیا مقدمہ پیش کیا گیا اور آخری آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام جہانوں پر فضیلت دی. یہ دوبارہ دوسری فصل ایک طرح سے شروع ہو رہی ہے. جب پہلی فصل شروع ہوئی تھی اور بنی اسرائیل کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جا رہا تھا تو اسی آیت سے ابتدا ہوئی تھی. ملتی جلتی بالکل آئی تھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اسی طرح سے آیت شروع ہوئی تھی. اب دوسرا مقدمہ شروع ہو رہا ہے. یہ بات میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی, خلاصہ اس کو بیان کر دوں کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اچانک سے شروع ہو گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ اس بات کے جیسے کہتے ہیں کہ اپنے روب میں, اپنے دبدبے میں, یا یوں کہہ لیں کہ اپنے ایک زوم میں تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبوت تھی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئی اور پھر اسی میں ہمارے انبیاء آتے رہے اور ہم سے خداوند کریم گفتگو کرتا رہا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک امت کے طور پہ پہلی دفعہ دنیا میں چنا. تو یہ ان کو زوم تھا. اب اس زوم کو توڑنے کے لیے ایک تحویل قبلہ کی بحث اب شروع ہونے والی ہے اور پھر ایک دم سے یہ بات ان کو بیان کی جا رہی ہے. دوسرا مقدمہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں کہ حضرت ابراہیم کون تھے اور حضرت ابراہیم نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی تھی اور ان کے ساتھ کون تھا جب یہ دعا کی تھی کہ میری نسل میں جو ہے وہ اس نبوت کے امامت کے سلسلے کو جو ہے وہ قائم رکھنا. تو وہ بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے ان کے سامنے اور یہ باتیں کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھی اس لیے ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تم اس بات کو یاد رکھو کہ خالی تم ابراہیم کی اولاد نہیں ہو, یہ نبی یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے. اور جب وہ دعا کی گئی تھی اور اس کے نتیجے میں نے کہا تھا کہ امامت میں تجھے دے رہا ہوں, تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم جو تھے وہ کھڑے تھے. آپ کو ایک بات میں پہلے بتا چکا ہوں, یہاں دوبارہ بیان کر دوں کہ ایک ہمارے یہاں اور جو اہل کتاب دوسرے ہیں یہودیوں کے یہاں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے اس عقیدے کے اندر, اس نظریے کے بارے میں کہ ہم کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور جبکہ یہودیوں کے یہاں یہ نظریہ ہے کہ وہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. انہوں نے اس کو چینج کر دیا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں اور اسی کی نسل سے پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی ذبیح کی نسل سے ساری آگے نبوت چلنی ہے. تو بہرحال یہ ان کے ذہن میں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ایک دم سے اچانک جو شروع ہوا اس لیے شروع ہوا کہ بات کرتے کرتے کیا ہو رہی تھی, اچانک سے حضرت ابراہیم کا قصہ شروع ہو گیا. وہ مقدمہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. تو بات ہماری آخری آیت پہ اس پہ ختم ہوئی تھی کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہ آئے گا اور تم سے کوئی بھی چیز اس کے بدلے میں جو تمہارا بدلہ وہاں پہ دیا جائے گا اس کے بدلے میں تم سے کوئی چیز قبول نہ کی جائے گی. عدل میں برابری میں اس کی کوئی چیز تم سے قبول نہ کی جائے گی
اور نہ وہاں پہ تمہیں کوئی بھی سفارش اور کوئی بھی جسے کہتے ہیں شفاعت تمہارے کام نہیں آئی، کوئی تم سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد آج ہمارا سلسلہ گفتگو یہاں سے شروع ہوا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتانا شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کہتے ہیں کہ جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کلمات سے، چند باتوں سے، کلمات کا مطلب ہے کچھ باتوں سے، کچھ امتحانات حضرت ابراہیم سے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات بہت خاص تھے اور حضرت ابراہیم نے ان کو اتنی خوش اسلوبی سے ادا کیا کہ کسی قسم کی چونو چرا دلیل کسی قسم کی نہیں مانگی اور اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو چاہے وہ خواب کی صورت میں انہوں نے دیکھے ہو پورا کرنا شروع کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ریزن ہو ہم اس وقت بات کو مانیں گے، لیکن ایک ایسا حکم کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کے ہو چکے تھے، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اب ان کی اولاد بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو فرزند تھے حضرت اسماعیل کے، وہ 13 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو دکھایا، آگے ذکر آئے گا اس کا کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی ریزن اور کوئی علت نہیں دیکھی، اس کو ایک اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ ابراہیم نے قدم اٹھایا۔ اور سارے امتحانات اور بھی تھے جو حضرت ابراہیم کو دیے گئے، تمام انہوں نے جب پورے کر لیے تو اللہ تعالیٰ ان سب کا خلاصہ یہاں بیان کر رہا ہے کہ ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، جب انہوں نے پورے کر کے دکھا دیے وہ سارے عہد اور ساری امتحانات میں وہ کامیاب ہو گئے، تو ہم نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں آپ کو تمام لوگوں کا پیشہ بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے لیے یہ بات ایک ایسی بات تھی کیونکہ ان کو امامت کے عہدے کے بارے میں معلوم تھا کہ امامت کا عہدہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بلند عہدہ ہے، تو حضرت ابراہیم سے رہا نہیں گیا، انہوں نے فوراً یہ کہا کہ اے اللہ، کیا یہ جو ہے میری ذریت میری اولاد میں بھی یہ امامت قائم رہے گی یا نہیں رہے گی؟ تو کہا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ہمارا عہد جو ہے وہ ظالمین کے بارے میں نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم نے یہاں پہ ایک اپنی طرف سے جلدی کی کہنے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی ان کو ٹوک دیا وہاں پہ، کیونکہ آگے حضرت ابراہیم کی گفتگو سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس طرح رک رک کے جو ہے نا وہ پھر بہت ٹھہر ٹھہر کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، اگلی آیات کے اندر بھی آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امامت صرف ان لوگوں کو ملے گی کہ جو ظالم نہیں ہوں گے، ان کو میں امامت کا عہدہ دوں گا۔ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ امامت ایک لفظی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ایک امامت وہ اصطلاحی معنی ہے جو کہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ لفظی اور اصطلاحی معنی کے فرق میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہم قرآن مجید کے ترجمے کی بحث کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ لفظی معنی وہ ہوتا ہے جو آپ ڈکشنری کھولیں تو اس کے اندر کسی لفظ کے اس کے روٹ ورڈز کے لحاظ سے معنی نکالے ہوتے ہیں اور اس کے معنی کو وہاں پہ درج کر دیا جاتا ہے، جبکہ اصطلاحی معنی یہ ہوتے ہیں کہ معاشرے میں اس لفظ کے کیا معنی رائج ہیں۔ ہر زبان کے اندر معاشرے کے اندر رائج الفاظ جو ہیں وہ اکثر دفعہ لفظی معنی سے ڈفر کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں۔ آپ بہت سارے باتوں میں دیکھیں کہ آپ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں جو لغوی معنی میں وہ استعمال یعنی اگر کریں تو وہ مطلب نہیں بن رہا ہوتا، لیکن اس سے کنایتاً یا اس سے اصطلاحاً لوگ ایک معنی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر اس طرح کے کنائے، استعارے، اس طرح کے بہت سارے موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ امامت کا عہدہ جو ہے تمہارے لیے ہوگا۔ تو بہرحال امامت کا عہدہ ایک رہبری اور ایک لیڈر اور ایک آگے آگے چلنے والے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہاں پہ کیونکہ امامت دینی تھی تو اس لیے حضرت ابراہیم کو اس کی اہمیت کا پتہ تھا، کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ان اماموں کا ذکر بھی کیا ہے جو آگے چلتے ہیں لیکن کفر اور آگ کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ شیاطین کے بارے میں کہیں وَجَعَلْنَا مِنْ أَئِمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ وہ دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف، تو امام ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ امام جو ہے اصطلاحی معنی میں بھی آیا ہے اور لغوی معنی میں بھی آیا ہے، آگے آگے چلنے والا بھی اور ان کی رہبری کرنے والا بھی۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹوک دیا حضرت ابراہیم کو تو فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنا دیا ہم نے بیت اللہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو ہم نے حکم دیا کہ بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ مصلی انہوں نے نماز پڑھنے کی جگہ یہاں پہ لکھا ہے اردو ترجمے کے اندر، لیکن مصلی اصل میں کہتے ہیں کہ عبادت کا طریقہ ہے، اس صلاۃ جو ہے وہ عبادت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اور اس صلاۃ میں سے ایک مصداق نماز ہے۔ صلاۃ کے بہت سارے مصداق ہیں، مثلا آپ جب صلاۃ کہتے ہیں تو پورے کے پورے ٹوٹلی معنی اس کے نماز نہیں ہوتے۔ صلاۃ جب آپ کہتے ہیں تو ان معنی میں سے جو صلاۃ کے نکلتے ہیں، دعا بھی ہے اس میں، جو ہے گریہ آزادی بھی ہے، اس کے اندر لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے خوشی و خضوع کے ساتھ بات کرنا بھی ہے، یہ تمام باتوں کے ساتھ ساتھ نماز بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے مصلی جس جگہ پر صلاۃ ادا کی جائے، جس جگہ پہ عبادت کی جائے،
کہتے ہیں ہم نے اس مقام کو مصلی بنا دیا، لوگوں کی عبادت کی جگہ، لوگوں کی دعا کرنے کی جگہ، لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور عہدنا، اور ہم نے جو ہے وہ تاکید کی یا ہم نے ان سے عہد لیا، ہم نے ان سے عہد لیا کسی سے، الی ابراہیم، ابراہیم سے اور اسماعیل سے، ان طاہر بیتی، یہ کہ طاہرہ وہ پاک کریں، مطہر کریں میرے بیت کو، میرے گھر کو. خانہ کعبہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کو ہم خانہ کعبہ یا اللہ کا گھر کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں. اگر آپ اس لفظ کو تلاش کریں پیچھے بائبل کے اندر تو وہاں پہ بیت الایل کہا جاتا ہے. بیت الایل، ایل یعنی اللہ، ٹھیک ہے، عبرانی زبان میں ایل کہتے ہیں اللہ کو، وہاں بیت الایل کہا جاتا ہے. اور ہمارے جب عربی زبان کے اندر اس کو کہا جاتا ہے بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے. بیت اللہ بھی ان کے یہاں مشہور تھا، لیکن بیت الایل کے نام سے یہودیوں کی لغت میں وہ تھا، ورنہ عرب بیت اللہ ہی کہتے تھے، ہمیشہ سے بیت اللہ ہی سمجھ کے اس کو جو ہے وہ اس کے گرد حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے. کہا کہ ہم نے جو ہے آپ ایک سوال میں جمع والے محمد کہ ہم نے قرار دیا اس گھر کو مسابہ. مسابہ کہتے ہیں پلٹنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے نا. مسابہ کے معنی ہوتے ہیں کہ مرکز، یعنی جس جگہ پہ لوگ متوجہ ہوں، جس جگہ پہ لوگ تمرکز کریں. ہم نے اس جگہ کو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنایا. مسابہ یعنی لوگوں کے پلٹنے کی جگہ بنایا، ٹھیک ہے. اور امن کی جگہ بنایا. امن کی جگہ بنایا کہ مطلب کہ جہاں پہ جو لوگ آئیں وہ امن میں ہوں. اس لیے آپ کو معلوم ہے کعبے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ کعبے کے اندر جب کوئی جاتا ہے تو وہاں پہ اس کے حدود میں جنگ و قتال سب ممنوع ہے. اور کچھ خاص مہینے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے رکھے کہ جو لوگ کعبے کی طرف آتے ہیں ان مہینوں میں جب وہ اپنے گھروں سے سفر کرتے ہیں اور کعبے تک پہنچنے کا جو راستہ ہوتا ہے تقریباً 1-2 مہینے کا، تو وہ مہینے اللہ تعالیٰ نے حرام مہینے قرار دیے کہ لوگ جب نکلے تو امن و امان کے ساتھ وہاں تک پہنچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے پلٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ قرار دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ ہم نے ترجمہ کر لیا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. دیکھیں یہاں پہ 2 کام بیان کیے گئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے. وہ 2 کام کتنے امپورٹنٹ کام ہیں کہ وہ کام جو اللہ تعالیٰ ایک نبی سے لے رہا ہے، ایک مسجد کی صفائی، اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی، اس کی مینجمنٹ، یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سپورٹ کیا. کن لوگوں کا؟ یعنی ان نمازیوں کا، ان اعتکاف کرنے والوں کا کتنا اللہ تعالیٰ نے رتبہ رکھا ہوگا کہ جن کے خدام کے طور پر، جن کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 اولو العزم انبیاء کو چنا کہ اے ابراہیم اور اسماعیل، ہم نے آپ کو چنا ہے کس کام کے لیے؟ ان لوگوں کی خدمت کے لیے جو اعتکاف کرتے ہیں. اعتکاف کہتے ہیں کسی جگہ متمرکز ہو کے بیٹھ جانا. معتکف کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی جگہ پہ بیٹھ جائے کسی خاص طرف توجہ کر کے، اسے کہتے ہیں معتکف. تو کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں کے لیے یہاں پہ آ کے اعتکاف کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے رکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ گھر کی صفائی کے پہ ہم نے معمول کیا کہ آپ ان کی خدمت کریں اور گھر کی صفائی کریں. اس لیے وہ لوگ جو ان کاموں میں، جو مساجد اور ان کی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں. یہ وہ عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بخشا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ لوگ تو کام کرنے والے ہیں. میں بعض دفعہ بعض لوگوں کے لہجوں سے دیکھتا ہوں کہ بعض لوگوں کے بارے میں یہاں پہ تو اتنا نہیں دیکھا گیا. پاکستان کے اندر جو خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کسی کام کے نہیں، بیچارے فارغ ہوتے گھر میں بڈھے سے، یا جوان تھے ان کو کوئی جاب نہیں ملی، یہاں پہ کام کر رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بہت اجر اور ثواب ہے جو لوگ ان کاموں میں رضاکارانہ شرکت کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ لگائی تھی. اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کی اس جگہ کو پاک و طاہر کریں. پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب دیکھیں یہ جگہ حضرت ابراہیم نے بات اور گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط سے کام کیا. پہلے ایک دم سے بول دیا تھا کہ میری اولاد میں ہوگی ہی نہیں ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا کہ میں امامت آپ کے لیے مختص کر رہا ہوں، تو کہا میری اولاد میں بھی ہوگی یا نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ذرا ایک دم جواب دیا. تو اب حضرت ابراہیم نے بڑے صبر کی گفتگو کی. اب صبر کی گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں کتنا اچھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے. اس میں یہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی جب ابراہیم نے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار بنا دے اس جگہ کو امن والا شہر. یہاں تک تو دعا واضح تھی. اس کے بعد دیکھیں انہوں نے قید لگائی ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے پھلوں میں سے. کس کو دے؟ اب آگے شرط میں وہ لوگوں کو قید کر دی. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کو امن میں رکھ، ان لوگوں کو رزق دے جو اللہ پہ ایمان رکھیں اور جو آخرت پہ ایمان رکھیں.
تو اللہ تعالیٰ نے پھر پلٹ کے ابراہیم کو جو ہے نا تھوڑا سا تنبیہاً ایک چیز کہی، یعنی یہ کہنا تنبیہاً نہیں، ایک مسکرا کے ایک اس کو حس کریں کہ حضرت ابراہیم کو جب دیکھا کہ ایک دم ڈر کے انہوں نے بہت ہی قیدیں لگانی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اپنی رحمت کا جذبہ دکھایا وہاں پہ. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ومن کفر فامتعه قلیلا، خداوند کریم نے فرمایا کہ نہیں جو ایمان نہیں لائے گا اس کو بھی ہم دیں گے تھوڑا بہت. ایسا نہیں کہ ہم صرف ان لوگوں کو دیں گے جو ایمان لے کے آئے اور جو آخرت پہ اپنے لگتے ہیں، نہیں، یہ ہماری رحمت کا تقاضا، ہماری جو ہے وہ رحمانیت کا تقاضا ہے کہ ہم سب کو دیں، اپنی جو مخلوق ہے سب کو دیں گے. تو اب حضرت ابراہیم نے کہہ لگا، اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کو کہا کہ نہیں ہم سب کو دیں گے، لیکن آگے اس کو پھر مخصوص کر دیں گے جو دے رہے ہیں وہ کس شرط اور شروط کے ساتھ دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ثم ترہو الی عذاب النار، کہتے ہیں میں فائدہ پہنچاؤں گا ان کو لیکن تھوڑا، مگر قلیل فائدہ پہنچاؤں گا، اور پھر اس دنیا میں تو ان کو میں ان کی گناہوں پہ پکڑوں گا نہیں، لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں ثم استرہو، پھر میں ان کو گھسیٹوں گا الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف. یعنی اس شہر میں رہنے کے باوجود اگر وہ اللہ پہ یقین نہ لے کے آئیں، اگر وہ آخرت پہ یقین نہ لے کے آئیں، تب بھی میں ان کو رزق تو دوں گا، ان کو ثمرات میں پھل بھی دوں گا، ان کو امن بھی بخشوں گا، یہاں پہ جو پناہ لے گا اس کو امنیت بھی دوں گا، لیکن یہاں کی آزادی سے وہ زیادہ خوش نہ ہوں. اس کے بعد میں ان کو گھسیٹوں گا قیامت میں عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی بدترین وبئس المصیر، وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے. مصیر کہتے ہیں پلٹنے کی جگہ، ٹھکانے کو کہتے ہیں مصیر. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہتے ہیں کہ اور جب اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے ابراہیم، قواعد کہتے ہیں بنیادوں کو. اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے کعبے کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا تھا. کعبہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم کے زمانے میں، کہتے ہیں یہ کعبہ جو ہے حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا، اور اس کی بنیادیں سیلاب کی وجہ سے یا مختلف حالات کی وجہ سے گر گئی تھی. تو حضرت ابراہیم نے اس کی دیواروں کو دوبارہ بلند کیا تھا، اس کی بنیادوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ رکھا تھا اور اس کے اوپر دیواریں تعمیر کی تھی. تو یہ اسی واقعے کا ذکر ہے جو یہاں بیان کیے گئے. وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب وہ بلند کر رہے تھے یا اٹھا رہے تھے ابراہیم ان دیواروں کو گھر کی، اور اسماعیل اسماعیل کے ساتھ مل کے، تو دعا کرتے جاتے تھے ساتھ ساتھ. اب یہاں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ دین کے لینے کا ایک اشارہ کرے کہ دین لیا کس طرح سے جاتا ہے. حضرت ابراہیم نے بات کی، اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے ان آیتوں میں، اس نظر سے دیکھیے گا. ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہم سے اس قربانی کو، اس جو قربانی کے لیے جگہ جو بنائی ہے، اس عبادت کے لیے جگہ بنائی ہے، اس کو ہم سے قبول فرمائیے جو ہم تیرے سامنے تیرا گھر کی تعمیر کر رہے ہیں. اور وہ جو قربانیاں دینے کے بعد انہیں جو ہے ہم سے ساری بھلائیاں ہم سے مخصوص کر دی، ہماری اولاد کے اندر امامت کو رکھا، اس کے باوجود ہم تجھ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ ہم سے قبول کر لیں. یعنی حضرت ابراہیم جس کو امامت کے عہدے پہ چنا جا چکا ہے، اس کو بھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جو عمل کر رہا ہے وہ ان کا قابل قبول ہے. یہ کعبے کی دیواروں کو اٹھانا بھی ہم یقین کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں جنت میں ہمارے پلاٹ پکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے میرے پروردگار مجھ سے قبول فرما اس بات کو. ٹھیک ہے، انک انت السمیع العلیم، اور تو سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا واجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے. یعنی صرف نبوت کا عہدہ پا لینا، صرف امامت کا عہدہ پا لینا، یہ بھی بات ہائی لیول کی ہو رہی ہے کہ امامت اور جیسے کہتے ہیں نبوت کا عہدہ پانے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار کیا کر کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھنا. یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے کبھی بھی دائمی نہیں ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے شرط و شروط کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب اس شرط و شروط کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے ادنا اتم ان اتم ادنا، اگر تم پڑھ لیں تو ہم بھی پڑھ جائیں گے. تو یہ بعض لوگ جو پکے جنتی ہونے کی بشارت رکھ لیتے ہیں، اس زمانے میں بھی بہت سارے تھے، اور بہت سارے آپ نے اس طرح کی روایت بھی سنی، 10 لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دی یا 20 لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دی. وہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. پھر کہا کہ ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہم سے اس کو قبول فرمائیے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنائیے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری نسل میں سے ایک ایسی امت اٹھانا، یعنی آپ حضرت ابراہیم اپنی امت بھی دعا کریں، ہماری نسل میں سے ایک ایسی امت اٹھانا جو مطیع و فرما بردار ہو. یعنی جس طرح ہم تجھ سے مطیع و فرما بردار ہونے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، وہ امت بھی اسی طرح مطیع اور فرما بردار ہو. اور اس کے بعد یہ حضرت ابراہیم کی دعا یاد رکھیے، کیونکہ اسی طرح کی دعا آگے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑا سا چینج کر کے الفاظ کو اپنی طرف سے رحمت نازل کی اس صورت میں بیان کرے گا. یہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اور اس دعا کی قبولیت آگے اللہ تعالیٰ دعا اس کو بتا بھی دے گا جواب دعا کی صورت میں.
کہہ رہے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ہمارے درمیان تو بھیج ایک رسول. ٹھیک ہے، ہاں میں ایک لائن بھی اسکپ کر گیا. ہاں یہ ایک لائن رہ گئی. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری نسل میں ایک امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو. وارنا مناسکنا، یہ جملہ تو میں اصل جملہ بھول گیا. اور دکھا دے ہمیں مناسک. مناسک کہتے ہیں اعمال اور وظائف کے انجام دینے کا طریقہ کار. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے سامنے عبادت گاہ بنا دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ اللہ تو ہی بتا کہ تیری عبادت، تیری خشوع، تیری نماز، تیرا سجدہ، تیرا رکوع کس طرح سے ادا کیا جائے گا، تیرا حج کس طرح سے ادا کیا جائے گا. یعنی اے اللہ تو بتا ہمیں، ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت کے اندر تیرے لیے جو عبادتیں ہیں وہ ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے. یعنی جو عبادت مخصوص ہیں اللہ تعالیٰ سے، عبادت کے عنوان سے کی جاتی ہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو جو چیز عبادت کے طور پہ کی جائے گی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار ہمیں دکھا دے مناسک، ہمارے مناسک کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے تیری حکم کے مطابق دیواریں بلند کر دی، اب ہمیں بتا دے کہ ہم یہاں پہ انجام کیا دیں، کس طرح سے عبادت کو انجام دیں. پھر فرماتے ہیں کہ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، اور ہم سے اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تم توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی اتنی زیادہ نیکیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے توبہ کے انداز میں بول رہے ہیں. توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، یعنی ہمارے پلٹنے کو، ہم جو تجھ سے فرمانبرداری کی دعا کر رہے ہیں، یعنی ہم تیری طرف پلٹ رہے ہیں اور اس ہمارے پلٹنے کو اپنی طرف قبول فرما. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اپنے لیے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں، یا آپ لوگ خود اس میں تدبر اور اس کے اندر تھوڑا سا فکر اور اس سے کام لیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور اپنے درمیان گفتگو اور ریلیشن کے بارے میں یہاں پہ ہمارے لیے قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ اس کے بندے کے درمیان ریلیشن ہوتا ہے. اللہ کا حق جو ہے وہ پورا کا پورا بندے کے اوپر ہے، لیکن بندے کا حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے ایکسیپٹ کرے. بندے کا کوئی حق اللہ پہ نہیں، غلام کا کوئی حق اپنے مالک پہ نہیں ہوتا. تو یہ ساری اس تصویر کو یہاں پہ عیاں کیا گیا ان آیات کے اندر. پھر فرماتا ہے ربنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوبارہ قول فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اب حضرت ابراہیم بتا رہے ہیں کہ اے اللہ مبعوث فرما ہمارے درمیان، ہمارے درمیان ان لوگوں کے درمیان، وابعث فیہم رسولا منہم، اور بھیج ان میں سے ایک رسول. اب یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کون موجود ہے یہاں پر، کیونکہ بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء اسی دعا کے نتیجے ہیں. اس وقت موجود ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور کہہ رہے ہیں ہماری نسل میں سے ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم دونوں کی نسل میں سے، ہماری نسل میں سے ایک نبی بھیج. کون؟ وابعث فیہم، ان کے درمیان ایک رسول بھیج. ایک رسول کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، رسول نہیں ہے. رسول ہوتی ہے جمع، رسول کی جمع ہوتی ہے رسول، وہ ختم الرسل. رسول کہتے ہیں بہت سارے رسولوں کو، رسول کہتے ہیں ایک نبی کو یا ایک بھیجے ہوئے پیغمبر کو. تو کہا کہ ان کے درمیان ایک رسول مبعوث فرما یتلو علیہم، جو تلاوت کرے ان سب کے ان کے اوپر آیات کا، تیری آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دے حکمت کی، تعلیم دے کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے. آپ کو وہ دعا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بارے میں سورہ جمعہ کے اندر آپ کو ملتی ہے کہ یہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا ان کا کام کیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہاں پہلے بیان کیا گیا تھا کہ ان کو پاک کرتے ہیں پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہاں پہ حضرت ابراہیم کی دعا کیا تھی؟ حضرت ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ پہلے ان کو جو ہے وہ آیات کی تلاوت کرے، ان پہ ان کو علم دے کتاب کا اور حکمت کا، ان کو پاک کرے. یہ تھوڑا سا آگے پیچھے آیات الفاظ کے اندر تھوڑا سا آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور تو بہت ہی عزت والا یا غالب اور حکمت والا ہے. ایک چیز اور یہاں پہ میں ذہن سے نکل نہ جائے، وہ یہ چیز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے ہمارے درمیان بہت زیادہ. میں نے بہت ڈھونڈی، روایات میں ملی. روایات کے اندر جو ہم جب اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں روایات کے بارے میں، تو ہمارے یہاں ایک ڈرا بیک کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ ایک تساہل اس طرح کا ہے کہ جب ہم کسی فقہی روایت کے اوپر توجہ کرتے ہیں، جب فقہ میں کوئی ہم نے حکم لگانا ہوتا ہے، ضروری مسائل کے اندر کوئی مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس روایت کو بہت دقیق اور بہت ڈیپتھ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا راوی کون تھا، کس زمانے میں کس امام سے سلسلہ ملتا ہے، یا کس امام کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہمارے تک آ رہا ہے اس میں کوئی راوی کٹا تو نہیں، کوئی جھوٹا تو نہیں تھا. یہ تمام چیزیں بڑی دقیق دیکھتے ہیں، جسے کہتے ہیں رجال کی بحث. پھر اس کے بعد اس کے متن کو دیکھتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں متن کی بحث کے اندر اس کا ایک خاص نام ہے، ابھی بیان کر دیتا ہوں.
اس میں کہ متن بھی آیا یہ اس قابل ہے کہ یہ امام سے منسوخ کیا جا سکے، یہ رسول سے منسوخ کیا جا سکے، تو تمام چیزوں کو ہم وہاں پہ چیک کرتے ہیں. لیکن بتعصب بعض جگہوں پر روایات کو بغیر کسی تحقیق کے پڑھ لیا جاتا ہے اور ان کو اسی طرح بیان کر دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے عقائد بنا لیتے ہیں. فضائل کی روایات ہو گئی یا اخلاقی روایات ہو گئی، اس طرح کی بہت ساری روایات، ان کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے ومن بلغ کے نام سے، اس پوری حدیث میں یاد ہے من بلغ کے جو کچھ تمہارے پاس اخلاق حسنہ کے بارے میں پہنچے وہ قبول کر لو. اس طرح کی کوئی چیز ہے. اب وہ روایت کہاں پہ صحیح ہے کہاں پہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کو حوضے کے اندر جب علماء پڑھاتے ہیں تو اس چیز کو بیان کرتے ہیں کیونکہ فضائل کی روایت ہے اور اس سے کسی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کو قبول کر لو. لیکن بہت ساری اس قبولیت کی وجہ سے بہت ساری بدعات معاشرے کے اندر رائج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو حدیث کے انسائکلوپیڈیاز لکھے گئے جیسے بحر الانوار ہے، ان کے اندر احادیث کو جمع کر دیا گیا. اب حدیث تو آ گئی اس کے اندر، خود آپ کو یہ نیمہ شعبان کے بارے میں روایات جو ہیں یہ بڑی کنٹروورشل روایات ہے. اچھا یہ بات کرتے وقت ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن بات کرتے وقت مجھے پتا ہے بعد میں گالیاں پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ شب برات اصل میں براعت سے نکلا. براعت یعنی جس دن لوگوں کو بلی کر دیا جائے. تو شب برات مشہور ہے کہ اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں سے بری کر دیتا ہے، جو عبادات کرتے ہیں اور جو معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، میں نے نوٹ بھی کیے، وہ انشاءاللہ آخر میں ہوگا تو بتا دوں گا. لیکن شب برات کے بارے میں ہمیں اہل سنت کی روایت ملتی ہے کہ اس دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ رسول خدا اس دن ان کے حجرے میں تھے. رات کو میں نے دیکھا کہ رسول خدا حجرے میں موجود نہیں ہے، اور جب میں نے دیکھا تو پیچھے پیچھے میں گئی اور میں نے دیکھا قبرستان بقیع کے اندر رسول خدا ہے اور وہاں پہ لوگوں کے لیے دعا کر لیں. تو اس طرح کی باتیں میں نے ان سے پوچھی تو آپ یہاں پہ کیوں ہیں؟ تو کہا کہ آج کی رات جو ہے وہ بنی اسد کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر آیا ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو مل جاتی ہے. یہ ایک روایت مل گئی ہے شب برات کے بارے میں. ہمارے یہاں ایک روایت جو ہے وہ جو ہمارے یہاں اوالی اللیالی میں اور بحار الانوار میں، وہ روایت یہ ہے کہ من احیا لیلۃ العید و لیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. کہتے ہیں کہ جو اس رات احیا کرے، جو اس رات جاگے، ٹھیک ہے، لیلۃ العید یعنی شب عید اور شب 15 شعبان یعنی نصف میں شعبان یعنی 15 تاریخ شعبان کی جو ہے اس کو جاگے، لم یمت اس کا دل نہیں مرتا، یوم تموت جب تمام جس دن اس کا دل نہیں مرے گا یا مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے. یہ ایک روایت مجھے ملی. اور بھی روایات کی بہت ساری روایت اور موافقات الجناب میں لے کے آیا تھا پڑھنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے آئی ہیں، لیکن ان کی سند اور ڈیٹیل مجھے نہیں مل سکی کہ وہ میں اصل میں حلووں کی سند ڈھونڈنا چاہ رہا تھا کہ حلووں کی سند کہاں سے آئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو مجھے جو سمجھ آئی کہ یہ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ رات کو جگانے کے لیے خواتین کو لگا دیا جاتا تھا کاموں پہ، اور جب وہ کاموں پہ کچن میں کام کریں گی تو وہ مردوں کو سننا تو لیں گے نہیں، تو شاید اس بہانے رات کو جاگ لیں شاید. ورنہ حلووں کی کوئی سند نظر نہیں کہ یہ فلاں دال کا حلوہ تو فلاں چیز کا حلوہ، اس طرح کی کوئی چیز نہیں. ہاں حلوہ ملنے والی تو بہرحال نہیں، لیکن بہرحال اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہوتی چلی گئی. قبرستان میں جانا یہ رسول خدا کی اس روایت پہلے سنت میں جائے اس سے لوگ لیتے ہیں. وہ آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں قبرستان، کبھی بھی حلوہ بنا سکتے ہیں. وہ حلوہ بنانا کوئی مباح کام ہے، نہ مکروہ ہے نہ وہ ہے. تو اس لیے ضروری نہیں کہ 15 شعبان کی رات کو آپ ضائع کریں حلوہ بنانے میں. اس دن کی جو ہے وہ عبادت کی رات ہے، اور یہ ہمارے ہاں جو زیادہ مقبول ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے ہم یہاں سے مشہور ہے. لیکن ویسے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اسلام میں اس کا جسے کہتے ہیں کچھ قدم ملتے ہیں اس طرح کے. اب وہ ڈیٹیلز مجھے نہیں مل سکی ابھی تک، میرے پاس ٹائم نہیں تھا اتنا، 2 گھنٹے تھے، میں 2 گھنٹے میں نہیں ڈھونڈ پایا، ہو سکتا ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے اس کو ضرور کریں. بہت ساری چیزیں معاشرے کے اندر رائج ہیں اور نہ کرو. تو دادی کا ڈنڈا پڑتا تھا جاگو حلوہ بنا اماں کے ساتھ، ہمیں خود پڑھتے ہیں، ہمیں یاد ہے، ہمیں بھی پڑھے ہیں، ہمیں بھی ہماری دادی جگاتی تھی پوری رات، ٹھیک ہے. تو احیا اس دن ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں ہے، اور ایک نماز کا ذکر ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھو، اس میں یہ کرو. لیکن وہ نماز سنت کیا بھی ہے، ان کا اسے صلاۃ الخیر کہتے تھے. اور ہمارے یہاں 100 رکعت نماز ہے، اس میں قل اور 100 دفعہ قل ہے اور 1 دفعہ الحمد اس طرح کر کے اس میں مختلف چیزیں. لیکن بہرحال اصل چیز ہے احیا اور زیارت امام حسین کا جو مجھے ملا، اور تولد امام زمان کی وجہ سے کیونکہ برکت والی رات ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو اس دن متولد کیا اس دنیا کے اندر، تو وہ برکتوں والا دن ہے، یوم اللہ میں سے ایک دن ہے. اس لیے ہم اس رات کو احیا کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی طرف جو ہے اس میں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہیں. اور پھر روایات بھی اس طرح کی اور بھی ہیں
کہ امام سے روایت ہے، امام سجاد سے شاید یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جس طرح پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی تھی، اس میں قرآن کا نزول ہوا، تو ہمارے اہل بیت کے لیے یہ لیلۃ نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی جو شب ہے، اس کو کہ ہمارے مہدی اور ہمارے حجت نے اس میں جو ہے وہ متولد ہونا، تو یہ ہمارے لیے اہل بیت کے لیے یہ شب رکھی ہے۔ اس طرح کی روایات بہت ساری ہیں، لیکن یہ ساری وہ روایات ہیں جو آپ کو ان منابع کے اندر مل رہی ہیں کہ جو آپ کے دستے دوم منابع، دستے دوم سمجھتے ہیں کیٹیگریز ہیں۔ ایک منابع تھے کتب بحث قرآن تفسیر سے نکل کسی اور طرف آ گئی، لیکن یہ بتانا اس لیے ضروری کہ موقع کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں احادیث کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ کتب اربع عشر کے نام سے، یعنی 400 ایسے صحیفے تھے جو اماموں سے ان کی شاگردوں نے ڈائریکٹ املا کر کے لکھے تھے، وہ گم ہو گئے، اصول کہلاتے تھے۔ بعد میں اس زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے کافی جیسے لکھی شیخ کلینی نے یا شیخ سلوک نے من لا یحضر الفقیہ لکھی، تو انہوں نے ان صحیفوں کے اندر سے جو کتب اربعہ تھی ان کے اندر سے وہ احادیث ان کتب کے اندر ایک جدید طبقہ بندی، ایک جدید فہرست کے ساتھ لکھ دی۔ پھر اس کے بعد جو حدیثیں بچ گئیں اور شیعوں کے اوپر ظلم شروع ہوئے مختلف عباسی زمانے میں اور اس زمانے میں، تو حدیثیں ناقائل ہو رہی تھیں ائمہ علیہ السلام کی، تو حضرت آیت اللہ مجلسی نے انہوں نے کہا کہ تمام روایات جو لوگوں کے پاس، تمام وہ روایات جو لوگوں کے پاس موجود ہیں ائمہ سے منسوب اور ان کو یاد ہیں، وہ مجھے لا کے بتا دیں۔ وہ انہوں نے ایک جگہ جمع کر دی، انہوں نے تحقیق کی اس پہ، لیکن وہ تحقیق جو شیخ کلینی نے کی وہ تحقیق ظاہر وہ نہیں کر سکتے، ہزاروں لاکھوں ہزاروں حدیثوں کا مجموعہ تھی، تو اس کے ہر حدیث کو ایسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کسی کہ اس پہ آپ دین کی بنیاد رکھیں، اس کے لیے بہت شدید آیت قرآنی چاہیے ہوتی ہے یا کوئی بہت سالڈ حدیث چاہیے ہوتی ہے۔ بہرحال ہماری گفتگو کہاں سے کہاں نکل گئی تھی، ہماری بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں مناسب لینے کا طریقہ بتایا کہ دین اور عبادات کا طریقہ صرف اللہ سے لیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ہمیں بتایا کہ تم اپنے دین میں کسی چیز کو عبادت کہتے ہو، کسی بھی چیز کو، تو یاد رکھو اگر وہ کسی رسول سے اس کی وہ سند ملتی ہے، اس کا لنک ملتا ہے تو وہ عبادت ہے، ورنہ وہ عبادت نہیں ہے، وہ تمہارا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اور اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر چکا تھا رسول خدا کو کہ یہ یہودی چاہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ، یہ عیسائی چاہتے ہیں تم عیسائی ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ یا تم عیسائی ہو یا یہودی، اگر یہودی ہو جاؤ گے تو عیسائی راضی نہیں ہوں گے، عیسائی ہو جاؤ گے تو یہودی راضی نہیں ہوں گے، جبکہ ہم نے تمہارے پاس واضح، تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس واضح کتاب ہے، ہم سے کوئی بھی راضی نہیں ہوگا، کسی فرقے یا کسی مذہب میں جا کے بولے کہ ہم تمہارا ایکسیپٹ کرتے ہیں آدھا مذہب، تم آدھا ہمارا ایکسیپٹ کرو، تو وہ کہیں گے نہیں پورے پورے ہمارے دین میں آؤ۔ کسی فرقے میں جاؤ تو وہ کہے گا ہمارے بزرگوں کا احترام کرو گے تو تم جنتی ہو، ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کرو گے تو تم ہماری اس جنت کی فہرست سے خارج ہو۔ آپ بھی یہی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے ان بزرگوں کا احترام کرو گے تو تم جنتی ہو ورنہ تم ان میں ہو۔ تو یہ سب کے اندر پرابلم ہے، اور یہ آپ کے اور ہمارے اور سنی اور شیعہ اور وہابی اور دیوبندی اور بریلوی میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے اندر نفسیاتی طور پہ قرآن مجید میں بتا دیا، یہ پرانی امتوں میں یہ بیماریاں تھیں۔ بہرحال تو یہ عبادت کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے لینے کا حضرت ابراہیم نے یہاں بیان کر دیا کہ ہمیں بتا دے کون سے مناسک ہمیں ادا کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول خدا کے لیے دعا کی کہ ایک رسول ہمارے درمیان میں اور جو لسان صدق ہو، آگے اس کے بارے میں بھی آیا ہے، اور وہ رسول خدا کی صورت میں پیش ہوئی بری ہوئی۔ اسی لیے کہا تھا کہ یہ عیسائی اپنے اور یہودی جو ہیں رسول خدا کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ کتابوں میں یہ ذکر تھا کہ ایک ایسا لسان صدق، ایسا نبی آنے والا ہے کہ جو یہ باتیں کرے گا، جس کے منہ سے اس طرح کا کلام آئے گا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور اب کون ہے جو انحراف کرے گا ملت ابراہیم سے، من الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے کہ جو شخص حماقت میں مبتلا ہو۔ سفیہ کہتے ہیں حماقت، بیوقوف آدمی کو، حماقت کرنے والے آدمی کو سفیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کون ہوگا جو ملت ابراہیم سے جو ہے وہ دوری اختیار کرے گا، اپنے آپ کو اس سے جوڑے گا نہیں۔ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم، اسی لیے یہودی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیم جو ہے وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم جو تھے وہ عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، بل کیا ہے کانا مسلمان، وہ حنیفاً، مسلمان حنیفاً ایسی کچھ لفظ ہے میرے ذہن میں آیت نہیں ہے، وہ فرما بردار اور مطیع اور حنیف تھے، پاک و حق پرست تھے۔ اس کے بعد ایک صرف اشارہ کر دوں کیونکہ اب یہ جملہ آپ کے سننے میں آئے گا، اور آپ جب یہ آپ کے ذہن میں آئے گا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب رغبہ کا لفظ آتا ہے، رغبہ رغبت رکھنے کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رغبہ کے ساتھ کچھ پریپوزیشن رکھتے ہیں جو اس کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب نکاح، جو لوگ وہاں پہ سن رہے ہوتے ہیں، جو نکاح کا سیغہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ اس سے پہلے ایک حدیث پڑھی جاتی ہے رسول اللہ کی، فمن رغب عن سنتی
فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو رغبہ کے ساتھ جب ان کے ساتھ ان کے پریپوزیشن کے ساتھ جب رغبہ آتا ہے تو روگردانی کے معنی میں آتا ہے. لیکن جب الا اس کے جہاں پہ دیکھیں کس معنی میں رغبہ الا یا الا کے ساتھ آتا ہے تو اس کی طرف رغبت کے معنی میں آتا ہے. یعنی لفظ ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے, صرف پریپوزیشن کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہر زبان میں ہوتا ہے. انگلش میں آپ دیکھیں لک ایٹ, لک انٹو, لک آفٹر, ایک لفظ چینج کرنے سے ایک آگے پریپوزیشن چینج کرنے سے معنی تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس میں عربی زبان میں بھی ہے. تو یہ رغبہ کا لفظ اکثر آئے گا. تو رغبہ دیکھ کر آپ نے صرف رغبہ نہیں سمجھنا, اس سے آگے دیکھیں ان لگا ہوا ہے یا الا لگا ہوا ہے, اس سے آپ کو معنی کلیئر ہو جائے گا. تو یہاں پہ فرمایا ومن رغب عن ملت ابراہیم, کیونکہ بات رغبت کی ہو رہی ہے لیکن ان کے ساتھ کیا ہو گیا, جو انحراف کرے, جو رغبت نہ رکھے. ٹھیک ہے. جو انحراف کرے گا ابراہیم کے دین سے, ملت کہتے ہیں دین کو, ہمارے یہاں ملت کے معنی کیا ہوتے ہیں قوم, عربی زبان میں ملت کے معنی کیا ہوتے ہیں دین کے. ٹھیک ہے. ملت دین کے معنی میں آتا ہے, راستے کے معنی میں آتا ہے. کہتے ہیں کہ جو ابراہیم کے دین سے روگردانی کرے گا وہ کون ہو سکتا ہے, وہ سوائے حماقت کے وہی شخص ہوگا جو حماقت میں مبتلا کر لیا ہو جس نے اپنے آپ کو. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, اور بالتحقیق یا در حقیقت استفیناہ ہم نے منتخب کر لیا ابراہیم کو, فی الدنیا اس دنیا کے اندر بھی, وَإِنَّهُ فی الآخرۃ لَمِنَ الصَّالِحِینَ, اور بے شک ہوگا وہ آخرت میں صالحین میں سے. پھر اس کے بعد فرمایا اس قال لہو ربہ, جب کہا لہو اس کے لیے اس کے پروردگار نے, اسلم تو تسلیم ہو جا, تو میرا فرما بردار بن جا. اسلم آرڈر ہے, تو فرما بردار بن جا میرا. قال, تو اس نے کہا اسلمت لرب العالمین, بغیر کسی چونو چلا کے, اے میرے پروردگار میں تیرا مسلمان, میں تیرا تسلیم, میں تیرا بندہ, میں تیرے آگے تیرا عبد ہوں. ابراہیم نے فوراً اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ تعالیٰ نے. ابراہیم کی کوئی وش نہیں تھی. آپ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں جو قصے اور واقعات سنے ہیں اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ یہ آگ اگر آپ کہیں تو اس کو ٹھنڈا کر دوں, کہا کہ جو میرا دوست ہے اس کو معلوم ہے کہ میں کس حالت میں ہوں, اس کو معلوم ہے کس پوزیشن ہوں, میرے جو بہتر جائے گا وہ کرے گا. اس حد تک حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ پہ توکل اور ان کا بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ پہ. تو جب ان سے کہا کہ اسلم فرمانبردار بن جا میرا, اعلیٰ اسلم تو رب العالمین, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے تمام جہانوں کے عالمین کے رب کے سامنے فرمانبردار ہوں. تو سمجھ یہ آئی بات کہ اللہ اسی بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے سامنے تسلیم ہو جائے. جو اللہ کے سامنے جری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے میرے سامنے اپنی جرت نہ دکھاؤ, میرے سامنے اپنی انا نہ دکھاؤ, تو میرے بندے ہو, بندے بن کر رہو. اور میں نے تمہیں بندہ بننے کے امتحان میں یہاں پہ امتحان دینے کے لیے کہ بندہ بننے کا امتحان دو, کتنے تم زیادہ بندگی کے اندر آگے بڑھ سکتے ہو. پھر آگے فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا, اب کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم نے خالی تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کی وصیت کی. کیا کیا؟ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب, اور وصیت کی اس دین پر قائم رہنے کی ابراہیم نے بنیہ اپنے بیٹوں کو, ویعقوب, اور یعقوب نے بھی. یعقوب کون تھے حضرت ابراہیم کے؟ پوتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم کے جو نسل چلی وہ 3 بیٹوں سے چلی, لیکن تیسری نسل سے ایک ہی نبی کا ذکر ملتا ہے حضرت شعیب کا. عقیلہ یا عقیبہ کے نام سے ان کی ایک اور بنی عقیلہ کی ان کی ایک بیگم تھی حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی, جو چلی گئی تھی مدین کی طرف, اور ان کی اولاد میں سے حضرت شعیب ایک نبی کا ذکر ملتا ہے. باقی کا ہمیں ہو سکتا ہے بائبل میں ہو, ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم, وہ گم ہو گئی ایک نسل بالکل تاریخ کے اندر. لیکن 2 کی نسلیں ہمیں ملتی ہیں بنی اسرائیل کی, جو حضرت یعقوب تھے, یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے, ان کے 12 فرزند تھے جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جس سے بنے, اور پھر یوسف اور یہ سب کی جو بھائی تھے ان سے سارے قبیلے نکلے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ وصیت کی کس نے؟ ابراہیم نے بھی وصیت کی, ان کے بیٹوں نے بھی کی یعنی اسحاق اور اسماعیل نے بھی کی, و یعقوب, اور یعقوب نے بھی کی یعنی پوتوں. یعنی 3 نسلوں کے بارے میں بتا دیا, دادا, بیٹے اور پوتا. یعنی یہ سلسلہ نیچے تک چلتا رہا. ہر نبی نے اپنے بچوں کو, بعد والوں کو وصیت کی. کس چیز کی وصیت کی؟ ان اللہ, اس دین کی وصیت کی. ٹھیک ہے. بہا, یہ ہاں کی ضمیر پلٹ رہی ہے, دین پر قائم رہنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, بے شک اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تمہارے لیے اس دین کو. یعنی کون سا دین؟ اسلام. ابراہیم نے اسلام کا دین رکھا تھا, تسلیم ہونے کا دین ابراہیم کا دین تھا, جو آدم کو بھی دیا تھا, جو نوح کو بھی دیا تھا, جو موسیٰ کو بھی دیا تھا, جو ابراہیم کو بھی دیا, سب اسلام تھا. فلا تموتن, اور یہ وصیت کی کہ نہیں مرنا ہرگز بھی. اپنے بچوں کو انہوں نے کہا کہ نصیحت کی ہرگز بھی نہ مرنا, الا وانتم مسلمون, مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو. یعنی یہ نصیحت کی ہر نبی کی اپنے اولاد کو کہ دیکھو تمہارے میرے ساتھ نسبت سے تمہاری اللہ تعالیٰ کے کوئی نزدیکی ثابت نہیں ہوتی. اللہ سے نزدیکی کا سبب صرف اللہ کے سامنے تسلیم ہونا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے مسلمان بن کے رہنا, اس حالت میں کبھی نہ مرنا کہ تم مسلمان نہ ہو, تسلیم شدہ نہ ہو. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت,
کیا تھے تم حاضر اس وقت؟ اب یہ بنی اسرائیل کی طرف خطاب کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت یعقوب کا تفصیلی قصہ کیونکہ بائبل میں موجود ہے ان کی اولاد کا اور یعقوب کی نسل کا. تو کہا کہ کیا تم حاضر نہیں تھے اس وقت کہ اذ حضر جب قریب آیا یعقوب کے موت کا وقت، اس قال لبنی ہے تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، اس نے سوال کیا ہے اس بات کا تو میرے بعد اس کی عبادت کرو گے؟ قالو سب نے کہا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے پروردگار کی، آپ کے معبود کی، و الہ آبائے کا، اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم کے پروردگار کی، و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، اور اسماعیل و اسحاق کے معبود کی جو اللہ واحد قہار ہے، اللہ واحد تنہا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمِينَ، اور سب ہم اسی کے فرمانبردار بن کر رہیں گے. اب ان کو نصیحت کی ان کے باپ نے جو اپنے بیٹوں سے پوچھ رہا تھا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم ابراہیم اسماعیل اور یعقوب کی پیروی کریں گے، یعنی وہ ایک امت تھی جو گزر گئی تھی. قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبْتَ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے تھا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے. ان کے ساتھ نسبت پہ تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا. یہ نبیوں کی اپنے بیٹوں کو اللہ کی طرف سے دی گئی تعلیم تھی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت طور پہ بیان کی تھی. تمہاری اے مسلمانوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تمہاری نسبت تمہارے نبیوں کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ کسی کام نہیں آئے گی. جو چیز کام آئے گی وہ چیز کام آئے گی جو تسلیم کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے عمل میں ظاہر ہوگی. اس لیے تمام لوگوں کے لیے جو بھی کہتا ہے کہ ہماری نسبت فلاں سے ہے تو ہم بخشے گئے، یہ سب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو اپنا جیسے کہتے ہیں نا روند رہا ہے، اس نظریے کو روند رہا ہے کہ ایسی کوئی چیز اپنے ذہنوں میں نہ بٹھاؤ، یہ دوسری پرانی قوموں میں موجود تھی. بہرحال اور اس کے بعد فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے تمہارا سوال کیا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ پدر حاجی بود وہ حاجی تھے تو تم حاجی نہیں ہو لگے ان کی حج کرنے سے. یہ ایک مثال فارسی بڑی آتی ہے. ہمارا ٹائم میرا خیال ہے 2 منٹ رہ گئے. ایک سلوات بھیجیں محمد والے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. اب یہ میں خیال ہے ہم اگلی دفعہ کریں گے. یہ 134 تک ہم نے اس کو کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہم اس نیت سے قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں جو ہمارے بنائے ہوئے اور سنائے جو عقیدے ہیں ان کو ہم قرآن مجید کے مطابق ڈھال سکیں. انسان جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کا گھر، اس کی جسے کہتے ہیں رہنے کا ٹھکانہ زلزلے کی زد میں ہے اور گرنے کا خطرہ ہے تو وہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کرتا ہے. وہی جگہ ہوتی ہے، بنیادیں دوبارہ سے رکھتا ہے، انہی بنیادوں کو پکا کرتا ہے، اس کے بعد ایک نئی تعمیر کرتا ہے کہ جو زلزلے کی زد میں آ کر گرے نہ. ہمارے پاس ایک بہت اچھا دین، ایک بہت اچھا جسے کہتے ہیں کہ نظریہ، ایک بہت اچھا دین پر چلنے کا راستہ موجود ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں مکس ہو گئی ہیں. تو ہم قرآن مجید کو اللہ سے یہ دعا کر کے پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم ہدایت کی نیت سے اس قرآن مجید کے نزدیک آئے ہیں، اور تو نے کہا ہے کہ جو ہدایت کی نیت سے اس کے قرآن کے نزدیک آتا ہے میں اس کو ہدایت دوں. اے اللہ ہم سب کی جو اس کو سن رہے ہیں اور جو اس کو سنیں گے، اے اللہ ہماری ہدایت اپنے راستے کی طرف راسخ عقیدے کے ساتھ اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا قرآن مجید کو سمجھ کر، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کے مشکل معنی اور اس کے مشکل عناوین کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قرآن کی محبت، اس رسول کی محبت ہمارے دلوں میں، ہماری اولاد کے دلوں میں راسخ فرما. اے اللہ ہمارے لیے قرآن کو، اپنے رسول کو، اپنے اہل بیت کو ہمارے لیے قیامت کے دن شافع قرار دے. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ گئی ہیں، اے اللہ اس مصیبتوں سے نکل کر ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ اس ظلم سے اس کو نجات عطا فرما. اے اللہ جو آسمانی آفات کا شکار لوگ موجود ہیں، اے اللہ ان کو آسمانی آفات سے نجات عطا فرما. اے اللہ جہاں پر ہمارے بچوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالے جا رہے ہیں، اے اللہ وہ شکوک و شبہات سے ان کو قرآن کے ذریعے نکلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں اپنے علماء کرام کے بتائے ہوئے اس صحیح راستے پر چلا جو انہوں نے نبی اور تیری کتاب سے اخذ کر کے ہمیں بیان فرمائے ہیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کو علماء دین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.